أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیتیں چل رہی ہیں۔ اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے پوری وضاحت کر دی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیسے بہتان لگا منافقین کی طرف سے، پھر بعض سادہ لو مسلمان بھی ان کے ساتھ اس میں مل گئے، اور اس ملنے کے بعد پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی ثابت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی پاکی بیان فرما دی، تو پھر وہ جو مسلمان اس الزام میں شریک ہوئے تھے ان کو پھر سزا دی گئی۔ وہ جو 80 کوڑے تھے جو کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے زنا کے حوالے سے، تو 80 کوڑے سزا جو آتی ہے وہ سزا پھر ان مسلمانوں پر بھی جاری کی گئی۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ 16 کے قریب آیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی میں بیان فرمائی تھی۔ ایک رکوع تو اس سے پچھلے سبق میں ہم نے کر لیا تھا، اب یہ اگلا رکوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس سے ایک آیت پیچھے چلے جائیں، 2 آیتیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر فحاشی پھیل جائے، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیا مطلب؟ 2 مطلب بن سکتے ہیں اس کے۔ ایک یہ کہ الفاحشہ کے اوپر اگر آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے، نحو پڑھی ہوئی ہے، شاید میں نے پہلے عرض کیا تھا، جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہیں، زنا کا الزام لگاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں، بلا کسی دلیل کے ایسا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور دوسرا، الفاحشہ میں جو الف لام داخل ہے، اس کو اگر ہم جنسی مان لیں، خالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں، ان الذین، جو ویسے ہی چاہتے ہیں کہ اس طرح فحاشی کا بازار مسلمانوں کے درمیان میں گرم رہے، چاہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ ہو یا اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہو، وہ مومنوں کے درمیان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس بات کو، اللہ فرماتے ہیں ایسے گندے لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب آپ دیکھ لیں کیسے بدبخت لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں وہ لوگ جو یہاں اب نیا ٹرینڈ شروع ہوا میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے، کس طریقے سے اب مسلمانوں کے درمیان فحاشی اور بےہودگی کو عام کرنے کی، اس کو رواج دینے کی
اس کو پھیلانے کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ کتنا سنگین جرم ہے اللہ کے ہاں۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں اور اس کا اعلی کار بنتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، جیسے یہ لوگ یا اس کے علاوہ، اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھنا میری بات، ان کے لیے عذاب علیم، بڑا ہی دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پچھلی آیتیں تھی، آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اب اس رکوع کو شروع فرمانے اللہ تعالی مومنوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، اے ایمان والے لوگوں، اے مومنوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یاد رکھنا کہ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو پھر شیطان کا کام تو یہ ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ تو پھر بے حیائی، بے ہودگی اور برائی کا حکم دے گا۔ وہ تو برائی کے رستے کے اوپر، فحاشی کے رستے کے اوپر چلانے کی کوشش کرے گا، اور یہ رستہ بڑا خطرناک رستہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اس لیے شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ آگے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، تو ما زکا منکم من احد ابدا، اللہ اکبر، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی بھی اور کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن بات یہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دراصل ان صحابہ کے لیے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگایا تھا، اور اس الزام میں شریک ہو گئے تھے جو منافقین نے لگایا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو کوڑے لگے، سزا دی گئی، اور انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کر لی، یہ دراصل ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے، پکی توبہ کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک صاف کر دیا۔ ورنہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ کہ تم نے ایک مومنہ بھولی بھالی پاک عورت کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا۔ عام عورت کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا انتہائی سنگین گناہ ہے، تو تم نبی کی بیوی کے اوپر جو تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہے، قرآن میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تم اپنی ماں کے اوپر بدی کا الزام لگاتے ہو، زنا کا الزام لگاتے ہو، اتنا سنگین جرم۔ پھر ماں بھی عام ماں نہیں، جن کا درجہ تمہاری ماں سے بھی اونچا ہے، وہ نبی کی بیویاں بھی ہیں، ان کی ایک حیثیت یہ بھی ہے۔ تو تم اپنی مائیں، تم اپنی ماں جو نبی، اور نبی بھی وہ نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، نبیوں میں بھی سب سے اونچے نبی ہیں، ان کی بیوی کے اوپر تم نے الزام لگا دیا۔ ایسا سنگین جرم، ایسا سنگین جرم ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ کسی صورت معاف نہ ہوتا، اور آخرت میں اس کی سزا بھگتنی پڑتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ بخش دیں اور معاف کر دیں، تو اسی لیے
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یہ جو الزام لگانے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اور آبادامانہ کبھی بھی پاک نہ ہوتا. لیکن اللہ تو بڑے فضل والے اور بڑے رحیم ہیں، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. بخشنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. ولیکن اللہ یزکی، جس کو اللہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. جو مرنے سے پہلے پہلے صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بھلے وہ کتنا ہی سنگین جرم کیوں نہ ہو. تو انہوں نے بھی بڑا سنگین جرم کیا تھا، اپنی ماں اور ازواج مطہرات میں سے ایک پاکیزہ خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی زوجہ بھی ہیں، ان پر الزام لگایا تھا. لیکن اللہ فضل والے رحم والے ہیں، اللہ نے اپنے فضل اور رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہ گویا ان کے لیے خوشخبری بھی ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ ان کی توبہ کو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جاننے والے ہیں کہ یہ دل سے، صدق دل سے یہ توبہ کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے. جو سچی توبہ کرتا ہے، کیا ہے حدیث میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. یہ اگلی آیت وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. اچھا، تم میں سے جو لوگ فضیلت والے ہیں اور مالی وسعت بھی رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں، وَلَا يَأْتَلِ، ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں ان کو کچھ نہیں دیں گے. ایسی قسم نہ اٹھائیں. سمجھے؟ کون؟ جو تم میں سے فضیلت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی وسعت بھی دی ہوئی ہے، مال بھی دیا ہوا ہے، وہ ایسی قسم نہ اٹھائیں کہ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے. یہ قسم نہ اٹھائیں. اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگا تو یہ بھی منافقین کی باتوں میں آگے اور انہوں نے بھی اور شریک ہو گئے اس الزام کے اندر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگا تھا. اور حال یہ تھا کہ یہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد جو بہن تھی اس کے یہ بیٹے تھے، قریبی رشتہ تھا. ان کے والد کا ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخی بنایا تھا، بڑے سخی، بہت اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے. تو اپنے اس عزیز کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا اور خوب ان کی اعانت کی اور خوب مدد کی. پالنے والے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اب کیا ہوا کہ جب الزام کی باری آئی، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا تو یہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے، انہوں نے بھی وہی بات کر دی. اور بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی آ گئی جیسے آپ نے پڑھ لیا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا دکھ ہوا، بڑا صدمہ تھا کہ دیکھو یہ تو گھر کا بچہ تھا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو میں نے ہی میرا مطلب پالا پوسا اور بڑی خدمت کی، بڑی مدد کی، مالی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے میں نے اس کا خیال رکھا، اور اس نے بڑی زیادتی کی.
یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال آیا. چلو خیال آ گیا، خیال آنا یہاں تک کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اگلی بات یہ ہوئی کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی. لیکن میری بیٹی پر الزام لگایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر الزام لگایا ہے، اس نے بڑا گندا اور غلط کام کیا ہے. لہذا انہوں نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد یہ ان کے اوپر، حضرت مصطح کے اوپر میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کروں گا، اور جو میں کر بھی رہا تھا اس کو میں بند کر دوں گا. آج کے بعد دوبارہ میں اس قسم کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کروں گا. اس بات کے اوپر انہوں نے قسم اٹھا لی. تو اس پر یہ آیت اتری. آیت کیا اتری؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضیلت والے لوگ ہیں اور وسعت اور مالی وسعت والے لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی دی ہوئی ہے، ان کو ایسی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں. ظاہر ہے یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، یہ بھی ہجرت مہاجرین میں سے تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کے بارے میں بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے قسم اٹھا لی. تو آیتیں اتری، ایسے فضیلت والے لوگوں کو اور نیک لوگوں کو، مالی وسعت رکھنے والے لوگوں کو ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو تو چاہیے کہ یہ معاف کر دیں اور درگزر والا معاملہ. چلو غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی بھی مانگ لی، ان کو سزا بھی مل گئی ہے، پھر ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی، معاف کر دینا چاہیے تھا. انسان ہونے کے ناطے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا صدمہ، بڑی تکلیف پہنچی تھی. تو ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، جب یہ آیتیں اتری، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ آیت پڑھی. پھر جب اس آیت پر اس جگہ پر پہنچے جو اگلی آ رہی ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ہاں ہاں میں بالکل اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو معنی یہ ہو گیا کہ تم کسی کے ساتھ سہولت کرو، تم کسی کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. حدیث بھی ہے نا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو اشارہ ہو گیا کہ